جنگ آزادی ہندوستانی تاریخ کا ایک اہم باب ہے جسے کبھی فراموش نہیں کیا جا سکتا۔ 15 اگست 1947 کو ہندوستان آزاد ہوا۔ تب سے لے کر آج تک پورے ہندوستان میں آزادی کا جشن بڑی ہی شان و شوکت کے ساتھ منایا جاتا ہے اور پورے ملک کو دلہن کی طرح سجایا جاتا ہے، مجاہدین آزادی کو یاد کیا جاتا ہے۔ مگر افسوس، کیا آپ نے کبھی غور کیا کہ جنگ آزادی میں حصہ لینے والوں میں مسلمانوں کی کتنی تعداد تھی؟ شاید نہیں۔ ہمیں تو یہ بھی نہیں پتا کہ جہاد آزادی میں ہمارے کن کن علماء نے اپنا قائدانہ کردار ادا کیا ہے۔ جشن آزادی میں اوروں کا نام تو بڑے ہی عزت و احترام سے لیا جاتا ہے اور ان کے آثار کو عوام کے سامنے پیش کیا جاتا ہے، مگر افسوس صد افسوس، ہمارے ان علماء اہل سنت کا ذکر تک نہیں آتا جنہوں نے نہ صرف جہاد آزادی میں اپنا قائدانہ کردار ادا کیا بلکہ اپنی جانوں کا نذرانہ بھی پیش کیا۔ دنیا میں مسلمانوں نے اپنی قوم، اپنے ملک و وطن کے لیے بے شمار قربانیاں دی ہیں۔ اس طرح جب برصغیر سے انگریزوں کو 7 سمندر پار واپس بھیجنے کا معاملہ آیا تو مسلمانوں نے اپنا تن من دھن سب کچھ داؤ پر لگا دیا۔ ٹیپو سلطان نے جو قربانیاں پیش کی، 18ویں صدی کی تاریخ میں اس کی مثال نظر نہیں آتی۔ ٹیپو سلطان انگریزوں کے لیے آخری قلعہ ثابت ہوئے۔ انگریزوں کا تسلط جب پورے ہندوستان پر ہو گیا، اس کے بعد انگریزوں نے جو بربریت اور ظلم ستم کی داستان مسلمانوں کے خون سے لکھی، وہ یقیناً بھلائی نہیں جا سکتی۔ ہندوستان کی آزادی کے لیے ملک کی ہر قوم جد و جہد میں لگی ہوئی تھی، مگر سوال یہ تھا کہ پہل کون کرے؟ جب ہندوستانی عوام اس کشمکش کا شکار تھی، اس وقت دہلی کی جامع مسجد سے ایک آواز انگریزوں کے خلاف جہاد کی بلند ہوئی۔ یہ آواز قائد جہاد آزادی استاذ مطلق حضرت علامہ فضل حق خیر آبادی کی تھی۔ آپ ہی نے وسیع پیمانے پر سب سے پہلے انگریزوں کے خلاف جہاد کا علم بلند کیا، علماء سے فرضیت جہاد پر فتوی لیا، جس پر اسی وقت دہلی کے 33 علماء حق نے دستخط ثبت کئے، جس کے نتیجے میں ہمتی کی جنگ آزادی رونما ہوئی، جسے انگریزوں نے غدر کہا، جس میں قائدین مجاہدین کی بڑی تعداد مسلمانوں کی تھی۔ لاکھوں عوام اہل سنت نے اپنا خون نذر کر کے حب الوطنی کا ثبوت پیش کیا۔ ہزاروں کی تعداد میں علماء شہید کیے گئے، لاکھوں مجاہدین سولی پر لڑکائے گئے۔ مسلمان مجاہدین کی فہرست کافی طویل ہوتی گئی، مگر پھر کیا ہوا؟ جب ہمارا ملک ہندوستان آزاد ہوا، ہماری تاریخ کو مسخ کر دیا گیا، اسے بگاڑ کر عوام کے سامنے پیش کیا گیا، تاریخ کو محدود کر دیا گیا۔ وہ مجاہدین جنہوں نے آزادی کا علم بلند کیا تھا، ان کے نام تک مٹا دیے گئے۔ ہم ہرگز یہ نہیں کہتے کہ ہمارے ملک کی دیگر قومیں اس میں شامل نہ تھیں، نہیں، ہرگز نہیں۔ انہوں نے بھی اپنے ملک کے لیے ہمارے دوش بدوش حصہ لیا۔ آج ہندوستان کی دھرتی اگر سرسبز و شاداب ہے تو اس ہریالی کے پیچھے مسلمانوں کا بہتا لہو بھی کار فرما ہے۔ حرارت ایمانی سے گرم خون ہی نے اس مٹی کو زرخیز بنا رکھا ہے۔